بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. گزشتہ دو خطبات جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بیان کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ رب العالمین نے اپنے پورے کا پورا دین سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور انہوں نے پورے کا پورا دین بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر افراط و تفرید کے امت تک ایسی صورت میں پہنچایا کہ اس دین کی راتیں دن کی طرح چمکدار اور روشن ہیں، اور یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے اعتقادات میں، ان کی عبادات میں کافی اور شافی ہے، نہ کسی کو اس میں کچھ کمی کا حق ہے اور نہ ہی اس میں اضافے کی کوئی گنجائش۔ اس سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ قصہ، جو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تھا، ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک روایت کے مطابق وہ واقعہ سنا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں یہ عرض کیا گیا کہ اسی قصے کا ذکر ایک دوسری روایت میں بھی ہے، اور اسے بھی امام احمد رحمہ اللہ ہی نے روایت کیا۔ آج کے خطبہ کا آغاز اسی دوسری روایت میں بیان کردہ واقعہ سے کرتے ہیں، اور پہلے اور دوسرے واقعہ میں جو پہلی روایت میں ہے اور دوسری میں ہے، اس میں کوئی تعارض یا ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن نہیں۔ دوسری روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بات زیادہ سے زیادہ نکھر کر ہم سب کے سامنے آ جائے۔ تو اس دوسری روایت میں یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عثمان کی بیوی کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ کے روبرو پیش کیا، اور یہ بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی گئی، اور اللہ کرے کہ اس میں گستاخی یا بدتمیزی نہ ہو۔ بات کی اچھی طرح تہ تک پہنچنے کے لیے کہ اما عائشہ خواتین کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوب اچھے طریقے سے پیش فرمایا کرتی، اور وہ خود کہتی ہیں کہ عورتیں عورتوں کی طرفدار ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ وہاں کوئی جانبداری یا بددیانتی نہ تھی، لیکن فطری بات تھی۔ اب انہوں نے خود بیان کیا کہ جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان اور ان کی بیوی کے قصہ کو آپ کے حضور پیش کرتے ہوئے عرض کیا، ایسی خاتون ہے اس کا خاوند نہیں۔ اللہ اکبر! اما عائشہ کو بھی اللہ پاک نے بیان کی کمال قوت دی۔ دیکھیے کتنا زوردار بیان ہے۔
خاتون ہے اس کا خاوند نہیں. دلچسپ انداز ہے کہ نہیں؟ زوردار. ایسی خاتون ہے اس کا خاوند نہیں، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے. وہ ایسے ہے جیسے خاوند نہیں. اسے روزوں اور قیام سے اتنی دلچسپی ہے کہ بی بی کی خبر ہی نہیں. جب بی بی کی خبر نہیں تو پہلے بیان ہو چکا، بی بی مہندی لگائے، زیباش کرے کس کے لیے؟ اس کے بعد فرماتی ہیں، اس کے بعد عرض کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس بی بی نے اپنی جان کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی جان کو برباد کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو پیغام بھیجا. حاضر ہوئے. اب سماعت فرمائیے کہ عثمان کو رات بھر تہجد پڑھنے پر اور مسلسل نفلی روزے رکھنے پر کون سا میڈل ملتا ہے؟ مدینہ طیبہ کی ریاست کا سب سے بڑا میڈل ابھی آپ سنیں گے. خوب یاد رکھنے کی بات. ڈاکٹر صاحب کون سا ان کو اعزاز دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یا عثمان ارغبۃ عن سنتی، اے عثمان ہماری سنت سے بے رغبتی کرتے ہو؟ احتساب کا آغاز ہی نرم ہے یا سخت؟ جواب دیجیے. یہ ہماری نیت اچھی ہے. تو عثمان کی نیت کیا تھی؟ آج کی پوری امت جمع کی جائے، ان کی نیتوں کا نچوڑ نکالا جائے، عثمان کی نیت کا 100واں حصہ بھی نہیں بنتا. عثمان بڑی شان ہے. عثمان بن مظعون ان کی بھی بڑی شان، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کی شہادت دی. آپ نے فرمایا عثمان ہماری سنت سے بے رغبتی کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن سنتک اطلب، بلکہ میں تو صرف آپ کی سنت چاہتا ہوں. میرا تو ہدف، گول، ٹارگٹ آپ کی سنت کا پانا ہے. آپ نے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں. فرمایا فإنی انام وأصلی. کہہ تو رہے ہو، یہ تشریح میں ہے، کہہ تو رہے ہو کہ میں آپ کی سنت چاہتا ہوں. اب سنو میرا طریقہ کیا ہے. سو بے شک میں سوتا ہوں اور نماز تہجد پڑھتا ہوں، اور تم، ہم سن چکے کیا کرتے ہیں، ساری بولو، تہجد پڑھتے ہیں. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ رکھتا ہوں اور نفلی روزہ چھوڑتا ہوں. اور تم کیا کرتے ہو؟ یہ تشریح میں مسلسل روزہ. وَأَنكِحُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں. اور تشریح میں تم کیا کرتے ہو؟ تم نے اپنی بیوی کو اس طرح بنا رکھا ہے گویا کہ اس کا شوہر ہی نہ ہو. اب اس کے بعد چھوڑا نہیں. فَاتَّقِ اللَّهَ یا عثمان، اے عثمان اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھیے نرمی نام کی چیز کہاں ہے. خان صاحب ہے نرمی، اور کیا ہے، رات کو تہجد پڑھی ہے.
کیا کیا ہے؟ سارا سال نفلی روزے رکھے ہیں. کیا کیا ہے؟ عبادت کی غرض سے بی بی سے دور ہوا ہے. شاباش نہیں، احتساب ہے اور بہت شدید احتساب ہے. اب کوئی کہے 100 دفعہ کہے میری نیت ٹھیک ہے، اس کی بات کا کوئی وزن ہوگا یا بالکل بے وزن ہوگا. فاتق اللہ یا عثمان، اے عثمان اللہ سے ڈرو. فإن لأهلك عليك حقا، بے شک تیرے کنبے کا تجھ پر حق ہے. اور یہاں وہ بھی سنیں جو دین کے نام پر اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں. کسی نام سے کوئی کرے نہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. میں اس سے آگے نہیں جاتا اور سمجھنے والوں کی یہ بات بہت کسی نام سے ہو. یہ جو امانت اللہ پاک نے تجھے سونپی ہے وہ کہاں جائے؟ ہسپتالوں میں جا کے رل جائے، بچوں کے اسکولوں میں ذلیل و خوار ہو جائے، بازاروں میں ذلیل ہو جائے. شرفا نے اپنی بیٹی تجھے اس لیے دی، اپنے گھر میں شہزادی تھی. امیر کی بیٹی ہو غریب کی بیٹی ہو، کیوں چوئی صاحب نظر صاحب، بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی، کتنے گھر ایسے ہیں 4 بیٹے بھی مل کے ایک بیٹی کے وزن کے برابر ہوتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جب ملو کہتے میری بیٹیوں کے لیے دعا کرو. لوگوں نے بیٹیاں کوئی بہت بکریاں رکھی تھی، وہ بیٹی دیں، شہزادی دیں، اور تو کسی نام سے نکل جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اللہ مالک ہے. تو اللہ اپنے دین کا مالک نہیں، تو دین کا ٹھیکیدار ہے. دین کی خدمت کرنی ہے، لازماً کرنی ہے، لازماً کرنی ہے، لیکن اس قاعدہ نبویہ کے سائے تلے. فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تیرے کنبے کا تجھ پر حق. وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یقیناً تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے. بیگمی مہمانوں کو سب کچھ کرے، محرم ہے تب بھی، غیر محرم ہے تب بھی، وہ کرے. میں جا رہا ہوں دین کے لیے نہ. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یقیناً تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے. میرے خیال میں بہت دکھ کی بات ہے، موقع آیا ہے عرض کر دوں، کوئی پسند کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی. کتنے بہت بڑے دین کے دعوے دار اور سمجھدار بوڑھے ماں باپ کی خدمت کس سے کرواتے ہیں؟ کھوکھر صاحب ایسی بات ہے، کس سے کرواتے ہیں؟ تیری ذمہ داری ہے، ماں تیری ہے اس کی ہے، ابو تیرے ہیں اس کے ہیں. لوگوں نے تجھے نوکرانی دی ہے. اور اس کا معنی یہ نہیں کہ بہو ساس اور سسر کی خدمت نہ کرے، کرے، لیکن ذمہ داری کس کی؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب کس کی ذمہ داری؟ ذمہ داری بیٹے کی ہے. اللہ اس کا بھلا کرے کہ وہ خاوند کے ساتھ تعاون کرے، اور ساس اور سسر بھی اس کی قدر کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ ہے اسلام. اب بیٹا غائب ہے کسی نام سے، اور بورا ذمہ داری کا کس کے سر پر ہے، اور لڑ رہا ہے تو نے میرے ماں باپ کی عزت نہیں کی. بدبخت، تو نے عزت کی راہ پہ سو رکھا ہی نہیں. تو رہ ان کی خدمت کر، پھر دیکھ تیرے پیچھے پیچھے انشاءاللہ چلے گی، غالباً چلے گی. بدبخت پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا ان سب کا تجھ پر حق ہے. اب کرو کیا ہے؟ پالیسی دے دی، فصم و افطر، روزہ رکھو اور نفلی روزہ چھوڑو.
وصلی ونم، نماز تہجد پڑھو اور سو۔ سارا یہ واقعہ جو پچھلی روایت اس میں سنا، اس میں ہم سب کے لیے اللہ جانے کتنے دروس اور نصیحتیں ہیں۔ ایک بنیادی درس، نصیحت جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنا، اس میں خیر نہیں، اس میں بربادی۔ اور وہ آگے بڑھنے والا کوئی بھی ہو، کسی کے لیے یہ حق نہیں۔ آئیے میرے ساتھ ان کا واقعہ سماعت فرمائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہے۔ وہ جس گلی میں چلے شیطان اس گلی سے بھاگ جائے۔ جب وہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کا سر بلند ہو گیا۔ جنہیں جنت کی نام لے کے بشارت دی گئی، جن کے بارے میں کہا گیا اللہ پاک نے حق ان کی زبان پر جاری کر دیا، جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالی نے کتنی آیات نازل کی۔ اب ان کی بات دیکھیے، سنت سے جب ہٹی تو رد عمل کیا ہوا۔ امام احمد اور امام شافعی سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سالم عبداللہ کے بیٹے اور جناب فاروق کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم۔ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کنکریاں مارو 10 تاریخ کو حج کے دوران اور جانور ذبح کرو تو تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے مگر 2 چیزیں، خوشبو اور ازدواجی تعلقات، ان دونوں کی ممانعت ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید تفصیل سماعت فرما لیجیے۔ حاجی حضرات اللہ سب کو، مجھے اور آپ کو بار بار ایمان کی حالت میں وہاں جانے کی توفیق۔ 10 تاریخ کو حاجی حضرات 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 کنکریاں مارنا، نمبر 2 حجامت کروانا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حجامت کروانا، نمبر 4 طواف افاضہ کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم کنکریاں مارو اور قربانی کرو تو ساری احرام کی پابندیاں ختم، سوائے 2 پابندیوں کی۔ ایک پابندی خوشبو کی اور دوسری پابندی ازدواجی تعلقات کی۔ ان کے پوتے سالم وہ بیان کرتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی، اور جب آپ نے جمرۃ العقبہ، جس کو پہلے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں، جب آپ نے وہاں کنکریاں ماری تو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے میں نے انہیں خوشبو لگائی۔ بات واضح ہوئی ہے۔ جناب فاروق نے کیا فرمایا؟ خوشبو نہیں لگاتے۔ ماشاءاللہ، کنکریاں مارنے اور ذبح کرنے کے بعد سب کام جائز ہے۔ کون سے؟
جو محرم کے لیے احرام والے کے لیے منع تھے، سوائے بولو میری خواہش ہے بات یاد ہو جائے، سوائے ڈاکٹر صاحب دو کام، کیا کیا کام ہے؟ خوشبو نہیں لگانی اور ازدواجی تعلقات۔ سالم جناب فاروق کے پوتے اور بہت بڑے عالم، وہ بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے احرام سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور کب؟ کنکریاں مارنے کے بعد اور طواف سے پہلے۔ جناب فاروق نے جو فرمایا کنکریاں مارنے کے بعد اور ذبح کے بعد خوشبو استعمال نہیں کرنی، ان کا مقصد یہ ہے کہ طواف ہو جائے گا تو پھر بات واضح ہے، طواف کے بعد مکہ شریف جاؤ، طواف کرو، پھر خوشبو لگانی۔ اب دونوں باتوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی خان صاحب؟ جناب فاروق طواف سے پہلے خوشبو کا لگانا ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اما عائشہ نے بیان کیا میں نے خود لگائی۔ گواہی مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ بی بی جو لگانے والی ہے وہ کہتی ہے میں نے لگائی۔ اب پوتا اس کی رائے دادا والی ہے یا اما عائشہ والی؟ پوتے بیان کرتے ہیں فسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ان تتبع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے، امام احمد نے اسے بیان کیا، سالم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے تھامیں اور عمر کی بات کو چھوڑ دیں۔ اب توجہ فرمائیے، اللہ کی خشیت، اللہ کی عبادت عمر کی بات میں زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ بولیے نہیں، وہ تو حقیقت میں ہے، ظاہری طور پر احرام کی خوشبو استعمال کرنے کی پابندی کو باقی رکھنا، جائی صاحب طواف کے بعد تک طواف کیا تو پابندی ختم ہوئی، اس میں زیادہ بظاہر اللہ کے حکم کی پابندی ہے یا پہلے خوشبو لگانا؟ راج صاحب نہیں بول رہے، بظاہر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف سے پہلے خوشبو لگائی تو کیا ماننا ہے؟ کس پر عمل کرنا ہے؟ وہ ظاہر میں کم عبادت ہے یا زیادہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں بظاہر اللہ کا تقوی زیادہ ہے یا کم ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اس بات پر کی ہے کہ کس عمل پر اللہ کے رسول کی مہر ہے۔ جس پر ان کی مہر ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے، جن پر ان کی مہر نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود سنت کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے، معاذ اللہ۔ حقیقت یہ تھی کہ کئی باتیں انہیں خبر نہ ہوتی تو اپنی رائے سے کہتے، اور جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہوتا اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے۔ کتنے واقعات ہیں، وقت ہو چکا، یہی بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں میری آپ کی امت کی جو کوتاہی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرے اور دور کر دے۔
انشاءاللہ الرحمن ارادہ تھا آج اس موضوع کو وائنڈ اپ کر کے نئی بات کریں گے، لیکن جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی رائے سے دستبردار ہونا، انشاءاللہ اسی بارے میں آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے، ایمان سے ٹھیک بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ حقیقت اجاگر کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ دین میں اپنی طرف سے کسی کو اعتقادات، عبادات میں اضافہ کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں کہیں دین میں اضافہ ہوا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا تو آپ نے شدید احتساب فرمایا، اور آپ کے بعد حضرات صحابہ سلف صالحین اگر ان کے روبرو اس بارے میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اس بات پر ٹوکنا روکنا، اس میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسی منہج، اسی طریقہ پر لائے، سنت کی پابندی کریں، اور جہاں سنت کے خلاف ہو پیار سے، محبت سے، حکمت سے حقیقت کو واضح کریں، حقیقت کو واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔